اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ عصر کی نماز کی فضیلت و برکات اور اس کو چھوڑنے کے نقصان کے بارے میں بتاؤں گی، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا خاص وظیفہ شیئر کروں گی، اور آج میں آپ سب کے لیے ایک خصوصی دعا مانگوں گی۔ تو اس سے پہلے میں آپ سب کے ساتھ عصر کی نماز کی فضیلت شیئر کروں گی، اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کروں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا، باحوالہ صحیح بخاری۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی، یعنی فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا، باحوالہ صحیح بخاری۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے عصر کی نماز رہ جائے وہ یوں سمجھے کہ اس کے اہل و عیال اور گھر بار لٹ گئے۔ نماز عصر کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں۔ ہر روز نماز عصر کے بعد آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ ہر طرح کی تنگ دستی دور ہو جائے گی، جتنا بھی قرض ہوگا وہ ادا ہو جائے گا، اور آپ کسی بھی اپنے رشتہ دار، کسی عزیز، کسی دوست یا اپنوں میں یا غیروں میں سے کسی بھی انسان کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے آپ کو روزی عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو نماز عصر کے بارے میں بتاؤں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے عمل برباد ہو گئے۔ اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو عصر لازم ادا کرنی ہوگی، 5 وقت نماز پڑھنے کا اپنا معمول بنانا ہوگا، اور اس کے بعد آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے۔ انشاءاللہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ کبھی بھی آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی، اور اس کے علاوہ فجر اور عصر کی نماز کو کبھی بھی مت چھوڑیں۔ اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا فرمان ہے جو میں آپ کو سناتی ہوں۔ تو اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے والوں اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان سب سے زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، تو جب وہ فرشتے اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ پاک ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو سامعین، آج میں آپ کے ساتھ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ شیئر کروں گی۔ تو آپ نے اللہ کے ان 2 ناموں کو نماز عصر کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اللہ کے ناموں کی 1 تسبیح پڑھنی ہے، لیکن یہ اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ کی تمام مشکلات کو دور فرما دیں گے۔ آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، بے روزگار ہیں، روزی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اللہ پاک ان کو اپنے غیبی خزانوں سے روزی عطا فرمائیں گے۔ تو آپ نے یا واسیع یا رشید
یا واسیع یا رشید۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دونوں صفاتی ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو 100 مرتبہ نماز عصر کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد ان کا ورد کرنا ہے، اور اللہ پاک سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر سے ہر طرح کی مشکلات دور ہو جائیں گی، اور آپ کے گھر میں جتنے بھی افراد موجود ہیں سب کو اللہ پاک رزق عطا فرمائیں گے اور ان کی تنگ دستیوں کو دور فرمائیں گے۔ لیکن اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پوری نیت سے کریں گے، پورے یقین سے کریں گے، تب ہی آپ کو اس عمل کے کرنے کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ بہت ہی مختصر عمل ہے، یا واسیع یا رشید، یا واسیع یا رشید۔ تو آپ نے اس کی 100 کی تسبیح کا ورد لازم کرنا ہے، اول آخر آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت ہم پر نچھاور کرے۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی خاص رحمت مانگتی ہوں، جس سے آپ میرے دل کو ہدایت نصیب فرما دیجئے، اور اس کے ذریعے میرے کام کو آسان فرما دیجئے، اور میرے پریشان حالی کو اس رحمت کے ذریعے دور فرما دیجئے، اور میری غیر حاضری کے معاملات کی نگہبانی فرمائیے، اور جو چیز میرے پاس ہے ان کو رحمت کا وسیلہ بنائیے اور عزت نصیب فرمائیے، اور میرے دل میں اس رحمت کے ذریعے وہی بات ڈال دیجئے جو میرے لیے صحیح اور مناسب ہو، اور جس چیز سے مجھے محبت ہو وہ مجھے اس رحمت کے ذریعے عطا فرما دیجئے۔ اے میرے رب، میں آپ سے فیصلوں کی درستگی اور آپ کے ہاں شہیدوں والی مہمانی اور خوش نصیبوں والی زندگی اور دشمنوں کے مقابلے میں آپ کی مدد کی طلبگار ہوں۔ یا اللہ، میں آپ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرتی ہوں۔ میری عقل اتنی نہیں، میرے عمل کمزور ہیں، میں آپ کی رحمت کی محتاج ہوں۔ اے اللہ، مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا۔ جس طرح آپ نے اپنی رحمت سے، اپنی قدرت سے سمندروں کو ایک دوسرے سے جدا رکھتے ہیں، اسی طرح میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ مجھے دوزخ کی آگ سے اور اس کے عذاب سے محفوظ رکھیے، اور مجھے عذاب قبر سے دور رکھیے۔ اے تمام جہانوں کے پالنے والے، میں بھی آپ سے بلائی کی خواہش مند ہوں، اور آپ سے آپ کی رحمت کے وسیلے سے مانگتی ہوں۔ اے میرے مالک، آپ سے عذاب کے دن امن کا اور قیامت کے دن جنت میں ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا سوال کرتی ہوں جو آپ کے بہت ہی عزیز ہیں۔ یا اللہ، میرے دل میں نور ڈال دیجئے اور میری قبر کو نورانی کر دیجئے، ہر طرف اپنی رحمت کا نور بچھا دیجئے۔ اے اللہ، میرے نور کو بڑھا دیجئے۔ پاک ہے وہ ذات عزت جس کی چادر ہے اور اس کا فرمان عزت والا۔ پاک ہے وہ ذات کہ ہر عیب سے پاکی صرف اسی شان شیان ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بڑے فضلوں اور نعمتوں والی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بڑے شرف و کرم والی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بڑے جلال اور اکرام کی مالک ہے۔ اے اللہ، میری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور میری تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم فرما، اور ہم پر اپنا خصوصی کرم فرما۔ آمین۔ تو آپ نے اس طرح اپنے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ یہ بہت ہی مختصر سا عمل ہے، آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ تو انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔